بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 48 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرآن میں ایک یا دو مرتبہ ذکر ہونے والے واقعات کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے ان واقعات کا ذکر پڑھا تھا جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں، تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ان واقعات کا بیان ہوگا جو صرف ایک یا دو مرتبہ ہی بیان ہوئے ہیں۔ ما ذکرت من القصص مرتين او مرتين فقط، واما القصص التي لم تتكرر في القرآن بل وردت في موضوع او موضعين فحسب، فهي قصة رفع سيدنا ادریس علیہ السلام مکانا علیہ، وقصة محاجة سيدنا ابراہیم علیہ السلام لنمرود ومشاهدته لإحياء الطير، وقصة ذبح ولده الوحيد، وقصة سیدنا یوسف علیہ السلام، وقصة ولادة سیدنا موسیٰ علیہ السلام وإلقاؤه في اليم وقتله القبطي وتوجهه إلى مدين وتزوجه هناك، ورؤيته النار على الشجرة وسماع الكلام منها، وقصة ذبح البقرة، وقصة لقاء موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، وقصة طالوت وجالوت، وقصة بلقيس، وقصة ذي القرنين، وقصة أصحاب الكهف، وقصة الرجلين المتحاورين، وقصة أصحاب الجنة، وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم عيسى عليه السلام لدعوة الدين، وقصة المؤمن الذي قتله الكفار شهيدا، وقصة أصحاب الفيل۔ وہ قصے جن کا ذکر ایک یا دو مرتبہ ہی ہوا ہے صرف۔ بہرحال وہ قصے یا وہ واقعات جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار نہیں کیا گیا بلکہ صرف ایک یا دو بار ہی ان کو ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے رفع کا قصہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور پرندوں کو زندہ کرتے دیکھنا اور اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کو دریا میں ڈالنا، اور قبطی کو قتل کرنے اور مدین کا سفر کرنے اور وہاں نکاح کرنے اور درخت پر آگ دیکھنے، وسماع الکلام منہا، اور اس درخت سے کلام سننے کا قصہ ہے، وقصۃ ذبح البقرہ، اور گائے کو ذبح کرنے کا قصہ، اور موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے، طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، بلقیس کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور دو آدمیوں کا قصہ جنہوں نے المتحاورین آپس میں گفتگو کی، وقصۃ اصحاب الجنہ، اور اصحاب الجنہ کا قصہ ہے، وقصۃ الرسل الثلاثہ الذین بعثهم عیسیٰ علیہ السلام لدعوت الدین، اور ان تین قاصدوں کا قصہ ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا دین کی دعوت کے لیے، وقصۃ المؤمن الذی قتلہ الکفار شہیدا، اور اس مومن کا واقعہ ہے جس کو کفار نے شہید کیا، وقصۃ اصحاب الفیل، اور اصحاب الفیل کا قصہ ہے۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی علم التذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں بیان ہونے والے ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو صرف ایک یا دو مرتبہ ہی ذکر ہوئے۔ تو ہم ان واقعات کی تفصیل مثالوں کا بیان پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی قصوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، حضرت ادریس علیہ السلام کے رفع کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مباحثے کا اور پرندوں کو زندہ کرتے دیکھنا، صاحبزادے کو ذبح کرنا، یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، اور ان کو دریا میں ڈالے جانے کا قصہ، اور قبطی کو قتل کرنا، اور مدین کی طرف سفر کرنا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی قصوں کا بیان عبارت میں ہم نے ترجمے میں پڑھا ہے، یہ تمام قصے قرآن کریم کے اندر ایک یا دو بار ہی ذکر ہوئے ہیں۔ تو ان کی مثالیں قرآن کریم سے رفع سیدنا ادریس علیہ السلام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کے رفع کا قصہ ہے، اور رفعناہ مکانا علیہ،
تو اس سے نبوت اور قرب الہی کی بلندیوں پر پہنچنا مراد ہے۔ رفع سے مراد رفع الی السماء یعنی آسمانوں کی طرف اٹھائے جانا مراد نہیں ہے۔ آسمانوں کی طرف صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا، باقی کسی نبی کو بھی رفع الی السماء کا جو ہے وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو ورفعناہ مکانا علیہ جو قرآن میں فرمایا گیا، تو یہاں رفع سے مراد نبوت اور قرب الہی کی بلندیوں پر پہنچنا مراد ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے اس کا بیان جو ہے وہ ان آیات کے اندر ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ نمرود کے ساتھ جو مکالمہ اور مناظرہ ہوا تھا اس کا قصہ ہے۔ اور اسی طرح رؤیت احیاء جو ہے وہ اس کا قصہ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو اس کا بیان اس آیت کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا بیان ان آیات کے اندر کیا کہ کیسے ان کو مردوں کو زندہ کرنا دکھایا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے ذات جو مکالمہ ہوا ان کا اس کا ذکر ہے آگے پوری آیت کے اندر۔ اس کے بعد ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے زلیخا کے ساتھ ان کا جو واقعہ ہے، جس میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی، اور پورے واقعے کا ذکر ہے۔ پھر وہ جیل گئے اور وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ وزیر خزانہ بنے مصر کے، اور پھر بادشاہ بنے۔ تو اس سورہ یوسف کے اندر یہ پورا واقعہ مذکور ہے۔ تو سورہ یوسف میں تمام پورے واقعے کا بیان موجود ہے یوسف علیہ السلام کے۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کو جو ہے وہ دریا میں ڈال دو۔ تو اس کا قصہ جو ہے وہ ان آیات کے اندر ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کو قتل کیا تھا اس کا قصہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ اس کا قصہ جو ہے اس میں ہے کہ دو جو ہے اشخاص جو تھے وہ لڑ رہے تھے، تو اس میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک زوردار جو ہے وہ تھپڑ یا گھونسا لگایا تو وہ مر گیا۔ تو وہ قبطی تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو اس کا بھی ایک ہی مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح ان کا مدین کی طرف نکلنا یا مدین کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا، اس کا بھی بیان جو ہے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اس نے کہا تھا تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نکل جائیے، فخرج نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں تو صرف آپ کو نصیحت میں آپ سے آپ کی جو ہے وہ خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تو اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ رؤیتہ النار، اور موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا۔ تو مفسرین کے مطابق جو آگ دیکھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے وہ درخت پر تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، إِذْ رَأَىٰ نَارًا۔ تو جو یہاں پر جو آگ دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہے وہ درخت پر تھی۔ اسی طرح ذبح بقرہ کا جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس پورے قصے کو یہاں پر ذکر کیا، ایک ہی مرتبہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر وہ اس میں لمبی تفصیل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ کس طرح کی گائے ہو، کس طرح کا رنگ ہو اس کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب رنگ متعین کیا تو اس طرح کی گائے نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ پورا قصہ جو ہے وہ اس کے اندر مذکور ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو قصہ ہے وہ ان آیات کے اندر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، تو مجمع البحرین کے پاس جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو اس کا بیان اس آیت کے اندر ہے۔ قصہ طالوت و جالوت، یہ طالوت اور جالوت کون تھے؟ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو شخص ہیں۔ طالوت کو حضرت سموئیل علیہ السلام نے حاکم مقرر کیا تھا، حکمران مقرر کیا تھا،
اور جالوت جو تھا یہ جو ہے کافر بادشاہ تھا جس نے اپنے لاکھوں فوجوں کے ساتھ حضرت طالوت کے مختصر سے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مآزرائی کی تھی، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 تھی. ان کے ساتھ مآزرائی کی اور لڑائی کی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مارا گیا تھا. تو طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر میں مذکور ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ عطا فرمائے. تو ان کو حضرت سموئیل نے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ اور حکمران مقرر کیا تھا. اسی طرح بلقیس کا جو قصہ ہے یہ سورہ نمل کے اندر ہے. انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک عورت ہے جو کہ بادشاہ ہے اور اس کا جو ہے وہ بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے. اس کا قصہ جو ہے سورہ نمل کے اندر ہے. قصہ ذوالقرنین جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر ہے. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ان آیات کے اندر وہ ذوالقرنین کے قصے کا ذکر ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم تذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں انبیاء کے وہ واقعات جن کا قرآن کریم نے 1 یا 2 بار ذکر کیا ہے، ان میں سے کچھ واقعات کی تفصیل پڑھی اور کچھ واقعات رہ گئے ہیں جن میں کچھ تفصیل ہے اور وہ ذرا تفصیلی واقعات ہیں. ان کا بیان ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ واقعات کی جو ہے تفصیل پڑھی ہے، جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1 یا 2 بار ذکر کیا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ طالوت اور جالوت کون تھے؟ اس کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، ذوالقرنین کا قصہ کون سی صورت میں ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.